السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ایک ویلاگ میں نے ایک قرآن عرض کی عجیب و غریب مخلوق کا ذکر آپ سے کیا تھا، تذکرہ کیا تھا، تو میں نے کہا چند اور جو ان کی مخصوص عادات و اطوار ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں۔ یہ بڑے ان کی عجیب معاملات ہیں جو مطلب ایک باشعور انسان کی یعنی کامن مین کی سمجھ میں آنے والے بالکل نہیں ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جی اللہ ایک ہے، کہیں گے ہاں جی اللہ تو ایک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آپ اللہ کو اللہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، کہیں گے ہاں جی بالکل۔ اور اللہ کریم کے جو 99 صفاتی نام جو قرآن میں بھی آئے، علماء نے پڑھائے، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کو آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں، ایشور کہہ سکتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ تو جو کہے گا وہ تو کافر مرتد ہو جائے گا، جنوی ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس شخص کو لیڈر مانتے ہیں جو کہتا ہے جی ایک ہی بات ہے، کوئی گرو کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، اس نے ایک ہی لائن بنا دی، تو یہ اس شخص کو لیڈر مانتے ہیں۔ اب یہ ایسی عادت جو ہے، ایسا نظریہ آپ کو پورے قرآن عرض پہ کہیں نہیں ملے گا۔ ایک دوسرا، ان سے پوچھیں جی مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ پوسٹیں بری پڑی ہیں، سامنے پوچھیں کہیں گے جی لعنت ہے، وہ بھی لعنتی ہے اور اس کے ماننے والوں پہ بھی لعنت ہے، اور جو اس پہ لعنت نہیں کرتا اس پہ بھی لعنت ہے، اس طرح بولیں گے۔ سب الحمدللہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب لعنت ہی بیچتے ہیں۔ لیکن یہ اس شخص کو لیڈر مانتے ہیں جس نے کہا تھا کہ قادیانی اور احمدی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ اس شخص کو بھی لیڈر مانتے ہیں جو کہتا ہے جی علماء کرام جو ہیں وہ قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے اور نہ ہی یہ کافر ہیں، کیونکہ یہ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں وہ ان کو کافر نہیں سمجھتے، اور یہ اس شخص کو لیڈر مانتے ہیں۔ اب کچھ عادات اور بھی ہیں۔ ان کا ایک لیڈر ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے جی میری بیٹی ڈانس بڑا اچھا کرتی ہے۔ اب یہ اس قسم کا تو سوال پوچھنے کی جسارت بھی اس مخلوق سے آپ نہیں کر سکتے، چونکہ کہیں نہ کہیں مطلب غیرت مند لوگ ہیں، غیرت ان کی بھی ہے۔ ان سے مطلب معاذ اللہ کو یہ جسارت کر دیں کہ جی اس طرح بہن بیٹی کے ڈانس کا ذکر کہیں ہو سکتا ہے، تو وہ تو شاید مرنے مارنے پہ تو لائیں، یعنی ساری الگ کر دیں داڑھ سے اگر اس قسم کا کوئی سوال پوچھے، تو وہ اس شخص کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے جی میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب ان کے ہیں نظریات، کچھ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا اور کچھ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس وقت ان کی جو صورتحال بنی ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ شاید الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 334 روپے پہ پہنچ چکا ہے لیٹر، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس 334 کا دفاع کریں یا اس کے خلاف احتجاج کریں یا کیا بات کریں۔ آج کل ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے مطلب ساون سے پہلے بہت سارے اشراط الارض جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اور ساون جب آتا ہے ساون کا مہینہ تو وہ اشراط الارض زمین سے مطلب نمودار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ اب دفاع کس کا کریں اور کیسے کریں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بڑے میاں صاحب کہاں ہیں جی لندن میں، جی ان کی پوری اولاد پورا ٹبر کہاں ہیں جی لندن میں۔ چھوٹے میاں صاحب کہاں ہیں جی، وہ جی لندن میں، جی ان کے بیٹے کہاں ہیں جی، وہ بھی لندن میں ہیں، وہ اپنی دیہڑیاں دوڑیاں لگا کے یہاں پہ جو بھی تھا۔ اور ایک اور لیڈر ان کے مہان جناب وہ ماہر معاشیات اسحاق ڈار صاحب، وہ کہاں ہیں جی، وہ جی لندن میں ہیں جی۔ اور وہ باقی جو ادھر وہ کچھ شور شرابہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ کہاں جی، وہ جی سارے لندن میں۔ اب اس مخلوق کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کے لندن رہنے کا دفاع کریں، پاکستان آتے ہیں تو ان کو حالات سازگار نہیں نظر آ رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے کنفیوز ترین مخلوق ہے۔ اب ایک بے بنیاد مقدمے میں ایک شخص جیل میں ہے جس کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے تھے زمان پارک میں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، وہاں چھپا ہوا ہے، وہ شخص جیل میں ہے، اور اس کو یہ بزدل اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب جو بھی القابات ان کو آتے تھے وہ کہتے تھے۔ لیکن لندن میں اپنے پورے لیڈر ٹبر کو مطلب لندن میں بیٹھا ہوا ان کا پورا جو لیڈروں کا ٹبر ہے، تو وہ کہتے ہیں جی دلیر ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، یعنی کیسز کا سامنا نہیں کیا، بھاگ گیا، اشتہاری ہو گیا۔ یہ
کورٹ کے حساب سے، چونکہ پاکستانی عدالتوں نے اشتہاری اور بھگوڑا قرار دیا ہے، تو یہ اس شخص کو لیڈر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی اینکر نے سوال کیا کہ جی آپ کی پارٹی میں کسی ایشو پہ یہ رائے مختلف ہے، وہ بندہ مختلف رائے دے رہا ہے، یعنی کچھ 40-50 رائے پائی جاتی ہیں، تو بڑا آگے سے سینہ چوڑا کر کے وہ توپچی یا مالشی جو بھی کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی جمہوریت ہے اور جمہوری پارٹی ہے تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے۔ تو جمہوریت کا کوئی نقشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے ان کو، اس مخلوق کو جمہوریت کی جیم کا بھی نہیں پتہ۔ بہرحال جمہوریت جو ہے وہ نواز شریف، ان کا بھائی شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، جنید صفدر اور دیگر حلقوں میں دیکھا جائے، پی کے 39 یا این اے 16-17 تھا پہلے، اب 15 ہے، اس میں دیکھا جائے تو سردار مہتاب، سردار فرید، سردار فدا، شمعون یار خان، یہ ان کی جمہوریت ہے۔ اور پچھلے دنوں ان کا ایک پچھلے کچھ ٹائم ہو گیا ہے، مشاہد اللہ صاحب فوت ہو گئے، اب ان کا بیٹا افنان اللہ آ گیا ہے، یہ ہے ان کی جمہوریت۔ اور پورے پاکستان میں اگر آپ ان کا چیک کریں ہر حلقے میں، تو مطلب ایک ہی خاندان ہے، دادا مرتا ہے تو پھر اس کا بیٹا اور پھر آگے اس کا پوتا جا کے، تو یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ مطلب اتنی کبھی کبھی ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ یا اللہ ان کے دماغ میں ایسا کیا بھر دیا ہے، مطلب بھرا ہوا ہے کہ کیسی سینس ہے ان کی۔ کبھی یہ جس کو مطلب سیکیورٹی رسک کہتے تھے انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ، اور پیٹ پھاڑیں گے اور گھسیٹیں گے اور قوم کا پیسہ نکال کے، تو پھر بعد میں اسی کی الٹیاں چاٹتے ہیں۔ اور ایک مذہبی لبادے میں شخص کو انہوں نے 96 یا 7 میں ڈیزل کہا تھا، اور یہ آج کل ان کی سربراہی کر رہا ہے۔ مطلب ان کے پہ کبھی کبھی آپ سوچیں تو آپ کو ان پہ ترس آئے گا کہ یار یہ اتنی مطلب معصوم سی مخلوق ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور حالیہ دنوں میں تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اتنے ایشوز ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کس چیز کا دفاع کریں اور کس کے اگینسٹ جائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید ان کی کچھ نشانیاں بتاؤں گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کی، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔